بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے ناول غروب محبت کی قسط نمبر 20، 21، 22 اور 23، جس کی رائٹر ہیں اسمیرہ حمید۔ اس نے اپنا ہاتھ نرمی سے میرے ہاتھ سے الگ کیا۔ میں نے بے چارگی سے اس کی طرف دیکھا، میری بھوری آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ مجھے ایسے ہی کسی رد عمل کی توقع تھی، لیکن پھر بھی بہت تکلیف ہوئی تھی۔ میرے آنسو باہر آنے لگے۔ کچھ دیر میری طرف دیکھتے رہنے کے بعد وہ چلا گیا۔ مجھے دکھ ہوا کہ اس کے اس طرح چلے جانے پر، لیکن بعد میں مایوسی نہیں ہوئی۔ کئی ہفتے وہ نظریں چرائے میرے اداس چہرے کو دیکھتا رہا۔ وہ مجھ سے کتراتا رہا تھا، لیکن وہ مجھے ناپسند نہیں کرتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ تلخ ہو چکا تھا، وہ جذبات کو چلنا سیکھ چکا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ میری محبت بھی کچل دے گا۔ تم نے ایسا سوچا بھی کیوں حوریہ؟ میں ایک بار پھر سے افسردہ صورت لیے اس کے سامنے موجود تھی۔ ایسا سوچا کب جاتا ہے عفان، سوچا ہی تو نہیں جاتا۔ اس نے ایسے دیکھا جیسے مانتا ہے کہ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں بے بس ہوں حوریہ، میں بھی عفان۔ تمہارے لیے بہت سے راستے ہیں، میری طرف مت آؤ۔ سبھی راستے تم ہو عفان، میرے لیے سوچنے میں کیا حرج ہے؟ ہم ساتھ ہنس نہیں سکتے ہیں، ساتھ رو سکتے ہیں، ساتھ رہ نہیں سکتے؟ میں اس کالج کی کسی بھی یاد کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا۔ مجھے یاد نہ بناؤ، زندگی کا حصہ بنا لو۔ حوریہ تم بہت اچھی لڑکی ہو، لیکن مجھے سچ میں سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ سچ یہ ہے کہ مجھے شادی ہی نہیں کرنی۔ میں کسی سے بھی رشتہ یا تعلق کے لیے تیار نہیں، نہ جانے کتنا وقت لگے، لیکن وہ وقت یہ بہرحال نہیں کہ میں کوئی فیصلہ کروں۔ تم اپنے لیے کچھ اور سوچ لو۔ میں نے تمہیں سوچ لیا ہے۔ مجھے کسی پروفیشنل سے شادی نہیں کرنی۔ وہ مجھے اسی بہانے سے ٹالنا چاہ رہا تھا۔ جانتا تھا کہ ڈاکٹری میرا جنون ہے۔ ٹھیک ہے، میں پروفیشنل ڈاکٹر نہیں بنوں گی۔ میرا جنون وہ تھا، وہ ہکا بکا رہ گیا۔ حوریہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں تم سے تمہارا ذکر کر رہی ہوں۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ تم ڈاکٹر بنو۔ تم مجھے مجبور کر رہی ہو، میں تمہیں منا رہی ہوں۔ مجھے اپنی زندگی میں فی الحال کوئی عورت نہیں چاہیے۔ تم اپنی زندگی میں ایک دوست کو شامل کر لو۔ یہ دوست عورت کبھی نہیں بنے گی۔ کیا تمہیں میرے ساتھ سے کوفت ہوتی ہے؟ اتنے سالوں کے ساتھ میں کیا تمہیں مجھ سے کوئی الجھن ہوئی، کوئی شکوہ، شکایت، کچھ بھی؟ اور وہ سوچنے لگا، تم نے مجھے کبھی انکار نہیں کیا عفان، تم مجھے اب کیسے انکار کر سکتے ہو؟ وہ بھی بلا وجہ، بنا کسی قصور کے۔ کسی کے لیے تم مجھے سزا دے رہے ہو۔ مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ ایک خوبصورت رنگ میرے وجود میں پھوٹا۔ جس وقت پارلر جانے کے لیے میں اپنے بیڈ روم میں سے اپنی چیزیں بیگ میں رکھ رہی تھی، اس وقت سائڈ ٹیبل پر رکھا چھوٹا الارم کلاک بجنے لگا تھا۔ یہ کلاک مجھے قدسیہ نے گفٹ کیا تھا، اور یہ میری وارڈروب کی کسی دراز میں بند تھا، لیکن شاید کسی کے ہاتھوں میں باہر نکل آیا تھا۔ اس الارم کے بجتے ہی مجھے قدسیہ یاد آ گئی۔ میں نے اس کے لیے دعا کی کہ وہ شراز کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارے اور اپنا ماضی بھول جائے۔ 7 سال اور چند ماہ بعد میں نے قدسیہ کو انقرہ میں کڈز پلے لینڈ میں دیکھا۔ وہاں میں حسام کے ساتھ گئی تھی۔ عفان کو کسی کانفرنس کے سلسلے میں ضروری جانا تھا، اور وہ حسام کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہ رہا تھا، لیکن حسام میرے بغیر نہیں جا رہا تھا۔ حسام ضد نہ کرتا تو عفان مجھے گھر ہی چھوڑ جاتا۔ اس کے لیے میں آج بھی وہی تھی جو اس کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں تھی۔ لوگوں کے ہجوم میں اسے دیکھتے ہوئے مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس کے پاس چلی جاؤں۔ جتنی وہ کالج میں پیاری ہوا کرتی تھی، آج بھی اتنی ہی پیاری تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک دور سے بھی دیکھی جا سکتی تھی۔ 7 سالوں میں میں نے لاکھوں بار یہی دعا کی تھی کہ کہیں سے اچانک قدسیہ مجھے مل جائے، اور وہ مجھے مل چکی تھی۔ حسام کو مکمل فراموش کیے میں ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ قدسیہ بہت دیر تک اسے دیکھتے رہنے کے بعد میں اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آواز اتنی اونچی نہیں تھی کہ فوراً سن لی جاتی، مگر اس نے سن لیا تھا۔ وہ ایسے پلٹی جیسے میرے ہی انتظار میں وہاں کھڑی ہو۔ حوریہ وہ مجھ سے لپٹ گئی، میرے گالوں پر پیار کرنے لگی۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا، میں نے پھر تمہیں سچ کہا تھا، اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے مضبوطی سے اسے اپنے ساتھ کھینچ لیا تھا، میں ایک ایسے سہمے ہوئے بچے کی طرح جیسے اس کی گمشدہ ماں مل گئی ہو، اس سے لپٹی رہی۔
پلے لینڈ میں بنے ریسٹورنٹ میں آ کر ہم دونوں بیٹھ گئے۔ وہ مسکرا رہی تھی، اسے مسکرانا چاہیے تھا۔ میں اس کی نرم پھوار سی مسکراہٹ کو حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ کاش میں قدسیہ ہوتی لیکن حوریہ نہ بنتی۔ انقرہ میں شیراز کی بہن رہتی ہے۔ شیراز تو بہت مصروف تھا۔ میں انہیں انقرہ گھمانے لے آئی۔ اس نے ذرا دور اپنی 2 جڑواں بیٹیوں کی طرف اشارہ کیا جو اپنی پھپھو کے ساتھ انجوائے کر رہی تھی۔ تم کہاں ہوتی ہو حوریہ؟ نیو یارک میں۔ حسام کے پاپا یہاں انقرہ میں کسی کانفرنس میں آئے ہیں، انہی کے ساتھ ہم دونوں بھی۔ میں نے جان بوجھ کر عفان کا نام نہیں لیا۔ اب اتنی ہمت نہیں تھی۔ حسام پاس ہی بیٹھا تھا، فاسٹ فوڈ کھا رہا تھا۔ پھر وہ اٹھ کر گیمز کی طرف چلا گیا۔ بہت طویل خاموشی رہی ہم دونوں کے درمیان۔ اس کی نرم پھوار سی مسکراہٹ کئی بار بدلی لیکن آخر کار وہ ویسی ہی رہی جیسی اسے ہونا چاہیے تھا، مقدس، پاک، شفاف، قدسیہ کی طرح۔ میں اس سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ سامنے ٹیبل پر رکھے اس کے دونوں ہاتھ میں نے اپنے ہاتھوں میں لیے اور اپنی آنکھوں سے لگا لیے۔ مجھے معاف کر دو قدسیہ۔ میری آنکھوں نے اس کے ہاتھوں کو بھی گیلا کر دیا۔ قدسیہ نے ہاتھ میرے گال سے کھینچے اور اپنی آنکھوں میں آئی نمی صاف کی۔ مت رو حوریہ، حسام تمہیں پلٹ کر دیکھ رہا ہے۔ بچوں کے لیے ایسے مناظر بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں جن میں ان کے والدین روئیں۔ میں بے حد تکلیف میں ہوں، مجھے معاف کر دو قدسیہ، مجھے معاف کر دو اور میرے لیے دعا کرو، میری سزا ختم ہو جائے۔ میں نے تم سے رابطہ کرنے کی سر توڑ کوشش کی، تم کہاں چلی گئی تھی؟ تمہارے گھر کا نمبر بھی بند تھا۔ میرے بعد سبھی آہستہ آہستہ دبئی شفٹ ہو گئے۔ تم چاہ کر بھی مجھ سے رابطہ نہیں کر سکتی تھی۔ ہیرا اور مانی امریکہ چلے گئے تھے پڑھنے کے لیے اور ماما پاپا میرے پاس آ گئے تھے۔ تم شیراز کے ساتھ خوش ہو؟ مجھے اب یہ فکر رہتی ہے کہ کیا میں نے شیراز کو خوش رکھا ہے؟ کیا وہ مجھ سے خوش ہے؟ جس طرح اس کے لیے عذاب بنی، اب مجھے اپنی نہیں اس کی فکر رہتی ہے۔ حوریہ میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اتنی بڑی آزمائش بن گئی تھی میں اس کے لیے۔ ایک دن میں نے اپنی دونوں کلائیاں کاٹ لی اور یہ سب میں نے اس کے سامنے کیا۔ بعد ازاں اس نے میرے آگے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ صرف محبت کرنے کی اتنی بڑی سزا نہ دو مجھے۔ وہ مجھے پاکستان واپس لے آیا، میرے کالج واپس لے آیا۔ اس نے مجھے کالج کے باہر ڈراپ کر دیا اور کہا کہ میں اپنی پسند کی زندگی اپنا لوں۔ وہ میرے ساتھ ہے، وہ میرا ساتھ دے گا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ میرے لیے دنیا سے سب کچھ چھین سکتا ہے لیکن مجھ سے میری خوشی نہیں چھین سکتا۔ چند قدم چلنے کے بعد میں نے پلٹ کر اسے دیکھا اور میں پلٹ کر کالج نہیں جا سکی۔ محبت کرنے والے ہی جانتے ہیں حوریہ کہ محبت کرنے والوں پر کیا گزرتی ہے۔ شیراز پر بری گزری تھی۔ میں ایک شادی شدہ عورت کالج کے اندر کیسے جا سکتی تھی؟ اس نے مجھے اتنا برداشت کیا تھا کہ اب کوئی اور مجھے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ محبت ہی تھی کہ شیراز نے میرے تمانچے کھائے اور اف نہیں کی۔ قدسیہ نے رک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے شیراز کے ساتھ ہی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے اس سے محبت نہیں ہو گئی تھی لیکن اس نے سمجھوتا کر لیا تھا۔ اس سمجھوتے میں میری ساری گتھیاں سلجھتی ہی چلی گئیں۔ اپنی فیملی سے نفرت، شیراز سے نفرت، اگر وہ ساری باتیں مجھے پہلے معلوم ہو جاتی تو میں سب سے اتنی نفرت نہ کرتی۔ جس دن شیراز نے باتوں ہی باتوں میں تمہارا ذکر کیا اسی دن سب صاف ہو گیا۔ ماما سے پوچھا، تفصیلات اکٹھی کی اور میں پاگل ہو گئی سب جان کر۔ میرا خاندان، شیراز تو میرے ہی لیے سوچ رہے تھے۔ سب کو میری فکر تھی اور مجھے صرف اپنی۔ شیراز کے ساتھ نفرت کی انتہا میں نے کچھ سوچا ہی نہیں سوائے اس کے کہ سارا قصور شیراز کا تھا۔ اس نے سال ہا سال مجھ جیسی بیمار ذہن بیوی کی تیمارداری کی اور میں اسے لعن طعن کرتی رہی۔ آج بھی سوچ کر افسوس ہوتا ہے۔ تم نے ٹھیک کیا تھا، تم نے ٹھیک کہا تھا، وہ مجھے بہت خوش رکھے گا۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے بہت۔ میرے بارے میں تمہیں جا کر ہاں بہت دکھ، میرے بارے میں مجھے تمہارے بارے میں جان کر ہاں بہت دکھ ہوا تھا۔ میں نے تم سے اتنی نفرت کی حوریہ، اتنی کہ اگر تم اس نفرت کو دیکھ سکتی تو دیکھتی کہ دنیا میں صرف ایک تم ہی سے اتنی نفرت کی گئی۔ کوئی اور انسان تم سا قابل نفرت پیدا ہی نہیں ہوا۔ کچھ ذرائع سے میں نے عفان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر عفان کالج سے فارغ ہو کر جا چکا تھا۔
میں تمہاری اتنی ہی نفرت کے لائق تھی۔ نہیں حوریہ، ایسا نہیں ہے۔ جس دن میں نے پہلی ہارٹ سرجری کی، اس وقت میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے سوچا کہ نفرت سے بھرا دل لیے میں کیسے کسی دوسرے کی دل میں زندگی دوڑا سکتی ہوں؟ میں مسیحا کیسے بن سکتی ہوں؟ ہمارے ایک سینئر سرجن ڈاکٹر ہارٹ سرجری سے قبل 2 نفل پڑھتے تھے۔ میری غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں نفرت جیسے گناہ کو لے کر کسی کے لیے مسیحا بنوں۔ میں نے اپنا دل پاک کر دیا۔ یہ آج بھی پاک ہی ہے، ہمیشہ پاک ہی رہے گا۔ تم ہارٹ سرجن بن گئی ہو۔ میں پستی اور پستی کی طرف گئی۔ ہاں، شیراز نے مجھے بنایا ہے۔ اس نے میرا ادھورا خواب پورا کیا۔ وہ رات کو میرے لیے دن کرتا ہے۔ میرے قدموں کے نشانات وہ اپنی محبت سے چومتا ہے۔ شیراز تمہارا مشکور ہے حوریہ۔ وہ اکثر کہتا ہے صرف تمہاری وجہ سے ہی ہماری شادی ہوئی ہے، ورنہ یہ شادی کبھی نہ ہوتی۔ قدسیہ مسکرانے لگی۔ تم نے مجھے کیوں معاف کیا قدسیہ؟ عظمت میں اتنا آگے نہیں نکل جانا چاہیے کہ مجھ جیسے گناہ گار پیدا ہونے لگے۔ تمہیں مجھ سے نفرت ہی کرتے رہنا چاہیے تھا قدسیہ۔ تمہارے لیے یہ گناہ نہیں تھا، تمہارا حق تھا۔ میں نے تمہاری زندگی برباد کر دی، تمہیں اور عفان کو جدا کر دیا۔ تمہیں میرے منہ پر تھوکنا چاہیے، تمہیں مجھے ذلیل کرنا چاہیے۔ مجھے ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تمہیں میرے لیے اتنا اچھا نہیں ہونا چاہیے۔ تم خون کے آنسو روتی رہی، اور عفان سے شادی کے بعد میں بھی۔ شادی کے چند ماہ بعد عفان نے مجھے گالی دی۔ وہ مجھے تھپڑ مار دیتا مگر گالی نہ دیتا۔ اس نے مجھے باسٹرڈ کہا۔ اس نے مجھے یاد دلایا کہ میں تمہاری محبت پر حرام کھایا ہے۔ اس نے مجھے یاد دلایا کہ میں ایک مردار کھانے والی ہوں، کسی کا۔ ایسے مت سوچو حوریہ، عفان تمہارا ہی نصیب تھا۔ پھر وہ ہر روز مجھے ایک نیا نام دیتا رہا۔ ہر وہ گالی جو میرے کردار کی بالکل درست عکاسی کرتی تھی، وہ مجھے ہر طعنہ دیتا تھا جو مجھے دینا چاہیے تھا۔ وہ ہر روز میرے کردار پر سیاہی ملتا، میرے کیے کی سیاہی، میرے گناہوں کی۔ میں نے تمہارے ساتھ اتنا کچھ کرتے ایک بار بھی نہیں سوچا۔ جس دن تم کالج سے گئی، عفان بھی تمہارے ساتھ ہی رخصت ہو گیا۔ پھر عفان کی جگہ ایک ایسے مرد نے لے لی جو رحم سے عاری ہو گئی تھی۔ میں نے تم پر رحم نہیں کھایا تو عفان نے بھی کبھی مجھ پر رحم نہیں کیا۔ میں نے محبت کے نام پر سب ناجائز ہی کیا، اور اس نے نکاح کے نام پر۔ دن بدن میرا ملال بڑھتا ہی گیا قدسیہ۔ ہر دن ہر پل مجھے صرف تمہارا ہی خیال آتا تھا۔ اس گھر کی تنہائی سے لپٹ کر روتے روتے تھک گئی تھی۔ انہی تنہائیوں میں نے تم سے ہر بار معافی مانگی قدسیہ، مجھے معاف کر دو۔ ہر رات میں نے یہی کہا، ہر دن، ہر بار۔ ان سالوں نے مجھے صرف حسام ہی دیا ہے۔ میں ابھی تک عفان کے ملنے کے انتظار میں ہوں۔ میں مسز عفان بنی، عفان کی نہیں۔ اس نے مجھے اپنا نام دیا، خود کو نہیں۔ میں نے عفان سے محبت کی۔ میں نے یہ کیوں سوچا کہ مجھے اس محبت کا نصیب بھی لکھنا ہے؟ میرے لیے دعا کرو قدسیہ، عفان مجھے مل جائے۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اس نے میرے گال اپنے ہاتھ سے صاف کیے۔ عفان کو مجھ سے گھن آتی ہے، اسے مجھ سے وحشت ہوتی ہے۔ وہ میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ دیکھو اس خوبصورت شکل کی مالک کا بدنما انجام۔ اس وقت مجھے لگتا تھا میری قسمت میرا ساتھ دے رہی ہے۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میری قسمت مجھے میری بدقسمتی کی طرف لے جا رہی ہے، وہ بدقسمتی جو انسان اپنے ہاتھوں اپنے لیے لکھتا ہے۔ تم مجھ سے پیار کرتی تھی اور میں، عفان تم سے پیار کرنے لگے گا، دیکھ لینا۔ نہیں قدسیہ، ایسا شاید کبھی نہ ہو۔ اس کی نفرت کے باوجود میں دن بدن اس کی محبت میں مبتلا ہوتی جا رہی ہوں۔ میرے لیے یہ محبت عذاب بن گئی ہے۔ دعا کرو کہ میں اس سے نفرت کرنے لگوں تاکہ میں اس کے بغیر رہ سکوں، اسے دیکھے بغیر رہ سکوں، تاکہ وہ اپنی زندگی کی طرح گزار سکے۔ میں اس سے نفرت کرنے لگوں، لیکن میں اس سے محبت کیے ہی جا رہی ہوں۔ اب یہ محبت میرے لیے دلدل بن چکی ہے۔ میں دھنس بھی رہی ہوں اور مجھے بچاؤ بھی کرنا ہے۔ مجھے عفان کے ساتھ رہنا ہے اور اسے تکلیف میں بھی نہیں دیکھنا، اور اس کی تکلیف کم ہی نہیں ہو رہی۔ دنیا کی ہر عورت اس کے لیے بے ایمان ہے، چھپی رستم ہے، دو رخی ہے، اس کے لیے قابل اعتبار نہیں ہے، اور یہ سب میری وجہ سے ہے۔ میرے لیے دعا کرو قدسیہ، خدا میرے عفان کو خوش رکھے، اسے میرے جیسی محبت کرنے والی سے بچائے۔ قدسیہ سے ملنے کے اگلے ہی دن ہم نیو یارک آ گئے تھے۔ میں قدسیہ سے ملی تھی۔ عفان، میں نے اپنے لیے اسی وقت کو آخری سمجھ لیا۔
اپنے لیے آخری وقت طے کرنا خود کو موت کے ہاتھوں سلا دینے سے کہیں زیادہ اذیت ناک ہوتا ہے۔ یہ آخری وقت بربادی کا وقت ہوتا ہے۔ غصے سے عفان کا منہ سرخ ہو گیا۔ تم سے کس نے کہا اس کا نام میرے سامنے لو؟ یہ بات تمہیں میرے لیے کہنی چاہیے۔ وہ آج بھی ویسی ہی مقدس ہے جیسی تھی، قابل احترام، فخر کے لائق۔ تم بالکل ٹھیک کہا کرتے تھے قدسیہ، مجھے تم پر فخر ہے۔ اور تم کہا کرتے تھے کہ کسی فرشتے کا سایہ اس پر سے ہو کر گزرا ہے۔ ہاں، کسی فرشتے کا سایہ ہی اس پر سے گزرا ہے، وہ مجھ پر سے ابلیس کا۔ اپنے کیے پر ابلیس کو بھی کیوں بدنام کرنا؟ مجھے کسی بھی ظاہری اور چھپے ہوئے عذر کو اپنا گواہ نہیں بنانا چاہیے۔ میں نے اپنا سامان پیک کر لیا عفان۔ تمہارے ہاتھ کی لکھی چند نوٹ بکس جنہیں تم نے بیکار سمجھ کر پھینک دیا تھا، اور تمہارے استعمال کی ایسی ہی دوسری چیزیں جو تمہارے لیے اب بیکار ہیں، تم یہ تو مجھے لے جانے دو گے ہی نا؟ اور میں لے کر ہی جاؤں گی۔ میرا ٹکٹ کنفرم ہو چکا ہے۔ تم آخری بار میری باتیں غور سے سن لو۔ اپنی یہ کتاب بند کر دو جسے تم نے اپنا سارا وقت دے دیا، اور صرف مجھے سنو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم وہ سب جان لو جو صرف تم سے متعلق ہے، اور اس سے پہلے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو۔ اس نے اپنی کتاب بند کر دی اور حیرانگی سے اسے دیکھا۔ قدسیہ کے جانے کے بعد تمہارے اندر کا وہ بے رحم انسان پیدا ہوا جو عورت کو ایک ہی نظر سے دیکھنے لگا۔ تمہارا دل محبت سے اتنا خالی ہو گیا کہ تمہیں ایک بیٹی کی چاہت بھی نہیں رہی۔ ایک عورت کے جانے کے بعد تمہاری ہر عورت سے نفرت کی ذمہ دار میں ہوں۔ قدسیہ نے تمہیں صرف مجھ سے نفرت کرنی چاہیے، صرف مجھے دھتکارنا چاہیے۔ قدسیہ تم سے محبت کرتی تھی، صرف تم سے، شیراز سے نہیں۔ تم سے محبت کرنے لگی تھی اور میں تم سے محبت کرنے لگی تھی۔ قدسیہ کی محبت پر میری محبت آئی تھی۔ اس نے تمہیں نہیں چھوڑا تھا۔ اس کی زبردستی شادی کی گئی تھی شیراز کے ساتھ۔ وہ تمہارے لیے روتی تڑپتی رہی تھی جیسے تم اس کے لیے تڑپے تھے۔ وہ شیراز سے اپنے نکاح پر پاگل ہو گئی تھی اور مر جانے کے قریب تھی۔ ایک ایک کر کے میں نے عفان کو سب باتیں بتا دیں۔ آخری بات جو قدسیہ نے کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ دل کے سرجن کے اپنے دل میں نقص ہو۔ اتنے سال میں خود کو قدسیہ کا گناہ گار سمجھتی رہی، لیکن انقرہ میں قدسیہ سے ملنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ اصل نقصان تو صرف تمہارا ہوا ہے۔ تمہاری تو میں نے جون ہی بدل دی۔ میں نے خود کو تمہارے ساتھ باندھے رکھا، تمہیں نہ کردہ گناہ کی سزا دی۔ قدسیہ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ تم بھی مجھے ایک زوردار تمانچے نے میرا منہ سرخ کر دیا۔ اس نے مجھے مارنے کے لیے ہی اٹھنا چاہیے تھا، نہ کہ میرے آنسو پوंچھنے کے لیے۔ تم اتنی ذلیل ہو گئی تھی۔ ہاں، میری سانس دھونکنی کی طرح چلنے لگی۔ جس شخص نے مجھ سے کبھی محبت نہیں کی تھی وہ مجھ سے ہمیشہ نفرت کرے گا۔ اب روز اول نفرت کا توق میرے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اور اب تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں؟ میں تم سے التجا کر رہی ہوں، مجھے تم سے گھن آتی ہے۔ وجہ آج معلوم ہوئی کیوں آتی ہے۔ وہ بلا وجہ نہیں آتی۔ میں نے زندگی سے کسی کو پہچانا یا نہیں، لیکن میں نے اتنا ضرور محسوس کر لیا کہ مجھے تم سے نفرت کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے تم نے آج بتا دیا۔ یہ کم ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ تمہیں ایک بار بھی یہ خیال نہیں آیا کہ تم مجھے اس جہنم سے نکال دو؟ مجھے بتا دو کہ قدسیہ جھوٹی نہیں تھی، وہ شیراز سے محبت نہیں کرتی تھی، اس کی زبردستی شادی کی گئی تھی۔ صرف اتنا ہی کافی ہوتا میرے لیے۔ مجھے معلوم ہوتا کہ میں نے قدسیہ کو ٹھیک پہچانا تھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے میں اس سے کتنی محبت کرتا تھا؟ وہ چلایا۔ تم جانتی ہو، اتنی نفرت کے باوجود مجھے آج بھی وہی ہر طرف دکھائی دیتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسے پہلی بار دیکھنے سے اس سے آخری بار ملنے تک وہ ایک ایک لمحہ میرے اندر موجود ہے۔ نہ اسے محبت کا دعویٰ کرنا تھا اور نہ ہی مجھے۔ ہم دونوں کو ہی معلوم تھا کہ ہمارے درمیان کیا ہے۔ تم نے اس عورت سے نفرت کرنے پر مجھے مجبور کر دیا۔ تمہیں کیسے ہمارے اندر چھپی اس محبت کا سراغ مل گیا؟ کیسے معلوم ہوا تمہیں؟ کاش مجھے معلوم نہ ہوا ہوتا۔ میری آواز لرزنے لگی۔ کتنا پیار کرتی تھی قدسیہ تم سے۔ اسی کے پیار کو دیکھتے ہوئے مجھے عزیز ہوئی تھی تم۔ اس کے جانے کے بعد اسی کا سمجھ کر میں نے تمہیں دوست بنائے رکھا۔ میری محبت میں اندھی ہو گئی تھی تو قدسیہ کی محبت کا ہی خیال کر لیا ہوتا۔
اس کی شادی کی خبر نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ تمہیں کیا لگا میں نارمل ہو گیا، بھول گیا اسے بھی ہر جگہ مجھے وہی لکھی نظر آتی ہے، آج بھی مجھے ہر جگہ وہی لکھی نظر آتی ہے۔ عفان نے تنفر سے مجھے گھورا، نفرت کا توق میرے وجود کا ہار بنا۔ جس محبت کا خواب میں نے دیکھا تھا اس کا یہ انجام ہوا۔ میں اسے محبت اور نفرت کے درمیان ہی لٹکا رہا، اتنے سال اسے گالیاں دے دیتا اور چھپ کر روتا، اسی کے لیے روتا۔ تمہیں ترس نہیں آیا مجھ پر؟ اس نے پکڑ کر مجھے جھنجھوڑا۔ مجھے ہمیشہ صرف خود پر ہی ترس آیا عفان، تم نے صرف اپنا ہی سوچا، اپنی محبت، اپنی زندگی۔ اتنے سالوں میں بھی تم اپنی ہی محبت کی التجائیں کرتی رہی، اپنے لیے ہی محبت مانگتی رہی۔ جن سے محبت کی جاتی ہے انہیں تو دیا جاتا ہے، تم چھینتی ہی رہی، اور اب تم چاہتی ہو کہ تمہیں معاف کر دیا جائے۔ قدسیہ نے تمہیں معاف کر دیا، غلط کیا، اسے تم پر تھوک دینا چاہیے تھا۔ یہ کام تم کر دو عفان، تھوک دو مجھ پر، تم اس لائق بھی نہیں ہو۔ افسوس میری اولاد تم جیسی کے بطن سے پیدا ہوئی۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں خود کو جلا کر خاک کر دوں، اس خاکی پتلے کے لیے ہی تم اتنی گھٹیا بن گئی تھی نا۔ میں نے یقیناً کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہوگا جس کی سزا تم مجھے ملی۔ میں نے محبت کا گناہ کیا عفان، ابھی بھی محبت کا نام لے رہی ہو، خالی ہاتھ ہو اور سمجھتی ہو کہ تم جیسے لوگ اس جذبے کے مالک ہیں۔ ہاں، خالی ہاتھ ہوں، اس انجام تک آ پہنچی ہوں، اسی لیے کہہ رہی ہوں، میں روؤں، گڑ گڑاؤں، تمہارے سر پاؤں پڑ جاؤں، ہاتھ جوڑ کر تمہارے قدموں میں سر رکھ دوں، تو بھی تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے، اور تم میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو تو بھی میرے وجود سے تمہیں اپنے لیے ایک بوند نفرت نہیں ملے گی۔ میں ایک محبت کی مالک ہوں عفان، اگر میں نے تم دونوں کی محبت پر شب خون نہ مارا ہوتا تو میری جیسی محبت کی پرستش کی جاتی۔ میں نے اس شب خون کی سزا پا لی ہے، تمہاری نفرت ہی میرے لیے سزا ہے۔ گزر جانے والے ہر پل کے ساتھ تمہارے لیے میری محبت بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ کیا یہ سزا کم ہے؟ کیا یہ سزا کم ہے کہ تم مجھ پر تھوکنا بھی نہیں چاہتے؟ میں تمہارے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتی، اور تم مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ ان سالوں میں نے بھی برابر کی سزا کاٹی ہے، یہ سب میری وجہ سے ہوا، اسے جھیلنا بھی اب مجھے ہی ہے۔ مجھے تم سے محبت بھی کرنی ہے اور تم سے الگ بھی رہنا ہے۔ تمہاری سزا تو ختم کر دی میں نے، میری کب ختم ہوگی؟ عفان، ایک عفان کے لیے تم نے اتنا کچھ کیا، اتنا جھوٹ، اتنا فریب، تم تو انسانیت کے لیے ایک گالی ہو۔ کاش تم جان سکتے تم میرے لیے کیا ہو۔ میں نے جان لیا ہے، اسی لیے اتنی تکلیف میں رہا۔ وہ تن سے ہنسا۔ میں جا رہی ہوں عفان، لاکھوں کروڑوں امیدیں زندہ کی جاتی تو بھی مجھے روک لیے جانے کی ایک امید بھی زندہ نہ ہو پائی۔ کچھ امیدیں، خواہشیں منہ بند قبروں کی طرح ہوتی ہیں، کتنے ہی چکر کاٹوں، چراغ جلاؤں، قبروں کے منہ نہیں کھلتے۔ اور کیا کبھی کسی نے ایسا ہوتے دیکھا ہے؟ تمہیں بہت پہلے چلے جانا چاہیے تھا، تابوت میں آخری کیل گاڑ دیا گیا تھا، بس اسے منہ بند قبر میں اتار دیا گیا تھا۔ مجھے میری ہی بد دعا لگ گئی، کاش اب مجھے قدسیہ کی ہی دعا لگ جائے۔ عفان، کبھی تو صرف نفرت کو میرے لیے ترک کر دے، اور محبت تو وہ آبی چشمہ ہی رہے گا جو صرف روح میں ہی پھوٹتا ہے۔ اور عفان پور پور بند تھا۔ اگلے دن شکاگو کے لیے جاتے ہوئے میرے پاس صرف ایک ہی چیز تھی، اپنی ادھوری تعلیم کو مکمل کرنے کی امید۔ میں نے دعا کی کہ میں بھی کسی مردہ ہوئے دل میں زندگی دوڑا سکوں، کسی کے دل کے نقص کے لیے مسیحا بن جاؤں، شاید کبھی۔